فائرنگ کس نے کروائی ہے؟ یہ تو جہاں تک میں نے سنا یا سوشل میڈیا کے تھرو سننے کو ملا شانی ٹائیگر کا نام آ رہا ہے. دیکھیں شانی ٹائیگر کے گھر پہ بالکل چھاپا پڑا ہے, اس کا بانجا بھی گرفتار ہوا, اس کے گارڈ بھی گرفتار ہوئے, اور ظاہری بات ہے CCD کے خلاف کوئی ثبوت ہوگا تو کیا ہے. اب وہ خود ہانگ کانگ میں, ورنہ اس کو بھی گرفتار کر لیتے. پنڈی کے لوگ لاہور میں گاڑی استعمال ہوئی ہے, گاڑی والا بھی پکڑا گیا. اب دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ فائرنگ شانی ٹائیگر نے کرائی ہے یا کس نے کرائی ہے, شانی ٹائیگر کو بولا کس نے, یہ بڑا انپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اب شانی ٹائیگر شہزاد بھٹی کے کہنے پہ تو فائرنگ نہیں کرائے گا. اور دوسرا نام آ رہا تھا فرق کوکر صاحب کا, جس دن یہ فائرنگ ہوئی ہے ویری نیکسٹ ڈے جمعیت کے اندر ان کی انٹری ہوئی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں پہ آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو فرق کوکر بھی فائرنگ نہیں کرائے گا ایسے موقع پہ, اور فرق کوکر کو ضرورت ہی کہ ان معاملات میں پڑھنے کی, اس نے اپنی لائن چینج کر لی ہے. تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ میری اس دن بھی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ فائرنگ کس کے کہنے پہ کرائی گئی, شانی ٹائیگر نے کرائی یا دوسرے تیسرے نے کرائی. اور میں آپ کو یہ بھی بولوں, میں اس پہ ایک ویڈیو ڈالوں گا, یہ فائرنگ شہزاد بھٹی نے بھی نہیں کرائی گئی. جب فائرنگ ہو رہی تھی شہزاد بھٹی کو اس چیز کا نالج نہیں تھا. شہزاد بھٹی کے اوپر یہ چیز ڈالی گئی تھی. سب سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بولا تھا کہ شہزاد بھٹی نے یہ فائرنگ کروائی ہے, کیونکہ شہزاد بھٹی نے اپنے سر یہ بات لے لی تھی. تقریباً جب فائرنگ ہوئی ہے آدھے پونے گھنٹے بعد میں نے ویڈیو ڈال دی تھی, لیکن یہ فائرنگ شہزاد بھٹی نے نہیں کروائی تھی. میں نے اس میں بولا تھا کہ شہزاد بھٹی نے کروائی ہے. میں نے اس لیے بولا تھا کہ شہزاد بھٹی نے اپنے سر یہ فائرنگ لے لی تھی. یہ اس نے اپنے سر لے لی تھی اپنے دوستوں کو بچانے کے لیے, اور بعد میں کیا ہوا, سارے دوست سائڈ پہ ہو گئے, پھنس کون گیا, شہزاد بھٹی پھنس گیا. اچھا, مطلب معاملہ کسی اور کا, فائدہ کسی اور معاملہ تھا شہزاد بھٹی اور اس کے دوستوں کا ہی تھا. جب رجب ملک سے باہر چلا جاتا ہے تو شہزاد بھٹی کے ذہن میں نہیں ہے کہ بھائی فائر وغیرہ نہیں کرنی. اب رجب تو ملک سے باہر چلا گیا, پھر ایک دن شہزاد بھٹی کو اچانک پتہ چلتا ہے جی فائرنگ ہوگی. فائرنگ ہونے کے بعد جب ہمارا رابطہ ہوتا ہے تو اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ شہزاد بھٹی کو علم نہیں تھا اس فائرنگ. اچھا, مطلب کروائی کسی اور. ہاں, لیکن شہزاد بھٹی کو میں نے اس سے پوچھا, میں کہا جی فائرنگ آپ نے کروائی ہے, کہتے جی میں نے کروائی ہے. لیکن باتوں سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد میں نے یہ خبر اناؤنس کر دی تھی کہ شاید فائرنگ شہزاد بھٹی نے کروائی تھی, لیکن شہزاد بھٹی نے فائرنگ نہیں کروائی. اس کے اوپر یہ فائرنگ ایک قسم کی ڈل گئی ہے دوستوں کو بچانے کے لیے. اسی سے ایک کڑی جڑتی ہے جو رجب بٹ اور شہزاد بھٹی کی آپس میں بات ہو رہی تھی, یا ویڈیوز پہ ویڈیو میسج ایک دوسرے کو کنوے کر رہے تھے کہ 25 تاریخ کو ہم پاکستان آئیں گے, ملاقات کریں گے, اور اکیلے ملاقات کر کے ہم دیکھتے ہیں کس میں زیادہ حساس ہے. اس بارے میں کیا آپ نے ان سے رابطہ کیا تھا, ان سے پوچھا تھا کہ کیا؟ نہیں, اس کے بارے میں دیکھیں 25 تاریخ کو رجب بٹ نے آپ کو ٹکٹ دکھا دی. شہزاد بھٹی تو پاکستان آ نہیں سکتا تھا. اب یہاں پہ نا CCD کی بڑی خواہش تھی کہ شہزاد بھٹی پاکستان ہے. یہ CCD کی وجہ سے شہزاد بھٹی پاکستان نہیں آ سکتا تھا. دیکھیں اس کے اوپر ویسے بھی کیسز, اس پہ اوپر 102 کا کیس بھی اس نے دکھایا بھی تھا. اب شہزاد بھٹی اس ٹائم پہ مطلب دبئی میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے پیچھے بھی ریزنز ہیں, وہ یا برازیل میں یا میکسیکو میں, ایگزیکٹ پتہ نہیں اس نے لوگوں کو بتایا کہ نہیں بتایا. اچھا, اب سین یہ ہوا کہ CCD کی بڑی خواہش تھی کہ شہزاد بھٹی نا آ جائے پاکستان, تاکہ یا اس کا انکاؤنٹر ہو یا اس کو پکڑا جائے. اچھا, اب یہ شہزاد بھٹی کو نا اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ میں جب پاکستان آؤں گا تو CCD نے مجھے نہیں چھوڑنا, جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ صلح صفائی ہوگی, سب کچھ ہو گیا. اور اگر رجب بٹ بھی پاکستان آتا, چونکہ اس ٹائم پہ ایک قسم کی چیزیں چل پڑی تھیں, تو رجب بٹ کو بھی گرفتار کر دیا جاتا. ہاں, کیونکہ اس ٹائم پہ لڑائی جھگڑے چل پڑے تھے. رجب بٹ نے بھی بولا تھا میں نہیں چھوڑوں گا, اس نے بھی جواب دینے لگ گیا تھا کہ یار تو بڑا بدماش ہے, 25 تاریخ کو ٹکٹ یہ وہ. تو CCD نے کوشش کی تھی کہ 25 تاریخ کو شہزاد بھٹی کو بلایا جائے, میں ٹارگیٹ ان کا وہی تھا. لیکن شہزاد بھٹی کو سمجھ آ گئی تھی. تو کیا وجہ ہے اس کا انکاؤنٹر کرنا پڑ گیا؟ گولیاں, کھلے عام گولیاں ماری ہیں, اور نام تو شہزاد بھٹی کا آیا ہے. نہیں, یہ دیکھیں وہ کیس تو نہیں ہے, کسی کا قتل تو نہیں ہوا. پاکستان میں اس سے پہلے ایسے بہت کیسز ہیں کہ جہاں کھلے عام کوئی ہوائی فائرنگ کرتے تھے. CCD تو نہیں تھے, اب کوئی کر کے دکھایا نا, ڈالا لے کے دکھائے, کوئی گن گارڈ لے کے دکھائے. ہاں, CCD نے یہ CCD ایک پوش ایریا لاہور کا, کم سے کم اس سوسائٹی کا, میں گیا ہوں وہاں پہ 200-250 گارڈز ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے اندر گھس کے گھر کے اوپر سرعام فائرنگ ہوئی ہے ویڈیو بنا کے. اور جو آگے سے بائک چلا رہا ہے اس کی ہمت دیکھیں, اس نے سر کے اوپر اپنا چہرہ بھی نہیں ڈانپا ہوا. تو اتنی بڑی بدماشی ہوگی تو CCD اس کو چھوڑے گی؟ CCD تو چاہتی یہی تھی کہ شہزاد بھٹی ایک دفعہ ان کے ہاتھ لگ جائے, اور اگر شہزاد بھٹی دبئی میں ہوتا تو اس کو انہوں نے انٹرپول کے ذریعے لے آنا تھا, لیکن شہزاد بھٹی وہاں پہ بھی نہیں. اچھا, تو شہزاد بھٹی کو اس میں بڑا نقصان ہوا ہے سارے معاملے میں. گولی فائرنگ بھی اس نے نہیں کرائی, بدنامی بھی ہوگی, CCD کی نظروں میں بھی آ گیا, مسائل مزید بڑھ گئے. مطلب اس میں جو مین لاس ہوا وہ شہزاد بھٹی کا لاس ہوا ہے. دوسرا مریم نواز نے اس چیز پہ ایکشن لیا, جس کی وجہ سے, کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا یوٹیوبر ہے, دیکھے جانے والا ہے, تو مریم نواز نے اس پہ ایکشن لیا ہے. CCD وہ بھی حرکت میں آئی ہے, پولیس تمام ڈپارٹمنٹ حرکت میں آئے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے پنڈی کے اندر چھاپے مارے, شانی ٹائیگر کے گھر پہ, وہاں سے بندے گرفتار کیے, لاہور سے اس کا بانجا گرفتار کیا ہے, اور گاڑی والا گرفتار کیا ہے, اور وہ اینڈ تک پہنچ گئے. اب آ کے یہ جو خبر کیوں نہیں آ رہی کہ پیچھے کون تھا, ان کو تو پتہ چل گیا, لیکن خاموشی اس لیے کر رہے ہیں کہ شانی ٹائیگر بھی باہر ہے, شہزاد بھٹی بھی باہر ہے, رجب بٹ بھی باہر ہے. فرق ہو کر یہاں پہ فرق ہو کر کے بیان بھی ہم فرق ہوگا. تو یہ بات بول دی شیشے کی لڑائی ہے, میں تو اس میں ہی نہیں ہوں. اس نے بولا لائیو پہ پیسے آپ کماؤ, بدنام آپ مجھے کرو. تو اس نے بول دیا نا 333 گروپ ہے, فرق ہو کر دیکھے سیاست میں آ گیا. اب اس کے ساتھ کیا ہونا ہے, اس کی بھی پرانی ویڈیوز اب نکلیں گی. اب وہ نا پہلے لوگ ڈرتے تھے, اب 2 وجہ سے نہیں ڈرتے فرق ہو کر سے, ایک CCD, دوسرا سیاست میں آ گیا. سیاسی بندہ نا بڑا کمزور ہوتا ہے. اب وہ آپ ہی گئے اسلامک پارٹی میں, ابھی اس کو وہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں, ابھی تک یہ بات نہیں ہے, ابھی اس کو بہت بڑا عہدہ ملنے والا ہے آل پاکستان کا, جمعیت کے لحاظ سے بہت بڑا عہدہ فرق ہوگا کو ملنے والا ہے, اور فیوچر میں یہ نا سینیٹر ہوگا
یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ہاں تو فرق کوکر صاحب نے اب چونکہ شریف ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنے کیسز بھی ختم کر رہے ہیں, جان چھڑا رہے ہیں, لیکن ان کی ابھی پرانی ویڈیوز نکلیں گی, پرانی چیزیں نکلیں گی, ان کو بھی ابھی گندہ کیا جائے گا, سوشل میڈیا پہ ٹکا کے کیا جائے گا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے فرق کوکر کی بھی فین فالوئنگ ہے, بالکل 3 ملین پلس فالوور ان کے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر, پھر ایونٹس وغیرہ بھی کرواتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. فرق کوکر کو تو بہت پرانا جانتے ہیں لوگ سارے, اور خاص طور پہ آج کل کے ینگسٹر جو بدماشی وغیرہ کے شوقین ہوتے ہیں وہ ان کی وجہ سے سر وہ ٹرینڈ کیا نا CCD, ولی جان لالا دیکھ لیں, وہ ختم ہو گیا, باقی ڈالے ختم ہو گئے. فرق کوکر نے خود بولا میں نے ڈالے گھر کھڑے کر دیے, اداروں کا احترام کرتا ہوں. اب آپ مجبوراً احترام کرتے ہیں جس طرح بھی کرتے ہیں آپ نے, لیکن ڈالے تو ختم ہو چکے ہیں.